الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی صفتوں کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ پہلے بتلایا گیا تھا، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے اسے ثابت کیا جائے گا، یا اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے گا، اور جس چیز کی نفی کی گئی ہے اس چیز کی نفی کی جائے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیسے؟ من غیر تحریف ولا تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ، یعنی آپ کیفیت نہیں بیان کریں گے، تشبیہ نہیں دیں گے، مثال نہیں بیان کریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء یعنی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت، اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں مثال بیان کرنے سے اور تشبیہ دینے سے سب سے روکا گیا ہے، اور قرآن کی دوسری آیت میں سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، چہرہ ثابت کیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے حسنا، اسی پر ہم آج کچھ جانیں گے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت حسنا ہے، اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے۔ کیسے ہنستا ہے، کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جو ہنسنا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ حقیقی ہنسنا ہے، حقیقت میں ہنستا ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت کو اور صفت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اور صحابہ نے اس کو مانا ہے، اس پر ایمان رکھا ہے، بجائے اس کے کی تعویل کرے، تشریح کرے، تفسیر کرے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کے بارے میں کوئی بھی صفت ہو، اس کے بارے میں ہم نے سنا، ہم نے اس کو مان لیا کہ اللہ کے لیے جس طرح سے لائق ہے، اللہ کی جو شایان شان ہے، اللہ کی عظمت کے لیے جس طرح سے لائق ہے اس حساب سے اس کے لیے ہے وہ چیز، اور وہ چیز اس کے ساتھ واقع ہوتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ایک ہنسنا بھی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ حدیث یاد کریں جس میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، وہ حدیث نہیں بتلایا گیا تھا کہ جس میں ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہو کر کے جاتا ہے اور اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے جس پر سارا کچھ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندہ سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا سامان جب ملتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، جملہ کو پلٹ دیتا ہے، خوشی سے جملہ کو پلٹ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اس بندہ سے خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے خوش ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے، کیفیت کیا ہے، کیا اس سے کچھ اور معنی مراد ہے؟ جیسے کہ لوگ اب مان لے کہ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، تو اب لوگ یہاں ہاتھ کے معنی کچھ اور کرتے ہیں، جبکہ نہیں، حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، حقیقت میں ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کا ہاتھ مخلوق جیسا ہے، یا اللہ رب العالمین کا کان مخلوق جیسا ہے؟ نہیں جانتے، ہم یہ بیان نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو۔ تو اللہ کے لیے مثال دینا کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے تو فلاں جیسے ہنستا ہے، اللہ چلتا ہے تو اللہ کا آنا بھی ثابت ہے نا، اللہ کے لیے آنا بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، آسمانی دنیا پر آتا ہے رات کے
تیسرے پہر میں اور آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، تو اللہ کا نزول ہونا، اللہ کا آنا یہ ثابت ہے۔ اب کیسے آتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، یعنی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے تو اب یہ اللہ رب العالمین کا آنا ثابت ہے اور نازل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، تو ہم اللہ کی اس صفت کو کچھ حدیث کے حوالے سے جانیں گے کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اور اس کا ہنسنا حقیقت پر معمول کریں گے ہم۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہنستا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین غصہ بھی ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے۔ ہاں، اس کی کیفیت کو، صفت کو ہم نہیں جانتے، اور نہ تو ہم اس کی تعویل کریں گے اور نہ ہم مثال بیان کریں گے۔ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ رب العالمین دو آدمیوں کو دیکھ کر کے ہنسے گا قیامت کے دن، یا ہنستا ہے قیامت کے دن ہنسے گا۔ وہ کیا ہے؟ یقتل احدہم الآخر، کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کلاہما یدخل الجنہ، اور دونوں جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے نا، قاتل کی سزا جہنم ہے نا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دونوں سے ہنستا ہے یا ہنسے گا قیامت کے دن۔ کس بنیاد پر ہنسے گا؟ ایک آدمی مسلمان تھا اور دوسرا آدمی کافر تھا، جیسا کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اللہ رب العالمین دونوں سے ہنستا ہے، جبکہ ایک قتل کرنے والا ہے دوسرا مقتول ہے، ایک قتل ہوا ہے، تو جو قتل ہوا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تو بھائی یہ جنت میں جائے گا، لیکن جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دونوں پر اللہ رب العالمین ہنستا ہے، کیونکہ دونوں جنت میں جاتا ہے، دونوں جنت میں یہ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس طرح کہ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور دوسرا کافر ہوتا ہے، دوسرا کافر ہوتا ہے۔ اب کافر شخص مسلمان کو قتل کر دیتا ہے جہاد میں، میدان جنگ میں اس کو قتل کر دیتا ہے، کافر کے ہاتھ سے مسلمان قتل ہو جاتا ہے، تو مقتول مسلمان ہے، مسلمان کے لیے تو جنت ہے نا، جو شہید ہوتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے نا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ جو قاتل ہے یہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے اور یہ اسلام میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب جب یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر جا کر کے یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جا کر کے اب شہید ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس پر اللہ رب العالمین ہنستا ہے کہ دونوں جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور یہ حدیث اصل میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ اس میں ہے عبداللہ بن مسعود سے، جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جہنم میں سے سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں سب سے لاسٹ میں جائے گا، اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کون شخص ہے جو سب سے لاسٹ میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ گھٹنے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم سے آئے گا وہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے چہرہ پھیر دے، ہمارے چہرہ کو پھیر دے۔ اور یہ حدیث اصل میں کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے؟ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ حل نرا
ربنا یوم القیامہ، کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا، بتلایا کہ اچھا بتاؤ کہ جب چوندھویں کا جو چاند ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو آسمان میں، کیا اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ یعنی چوندھویں کا جو چاند ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے بالکل، کسی کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ سورج کو دیکھنے میں اس وقت تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے جب کہ کوئی بدلی نہ ہو یا بادل نہ ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھے ہوئے، اسی طرح سے سترون ربکم یوم القیامہ کما ترون القمر فی لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اچھا یہاں جو معاملہ ہوگا پھر وہاں کہا جائے گا کہ جو لوگ جس کو پوجتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے نا، اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو جو لوگ مورتی پوجتے تھے مورتی کے ساتھ ہو جائیں گے، جو لوگ سورج پوجتے تھے سورج کے ساتھ ہو جائیں گے، جو لوگ چاند کو پوجتے تھے وہ چاند کے ساتھ ہو جائیں گے، ہے نا۔ پھر اس امت میں منافق اور جو مومن ہیں وہ رہ جائیں گے، اس امت کے لوگ رہ جائیں گے جو منافق اور مومن رہ جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ایک ایسی شکل میں آئے گا کہ وہاں پہچان کروانے کے لیے کہے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم یہی انتظار کریں گے جب تک کہ ہمارے رب نہ آ جائیں، یعنی دوسری شکل میں آئے گا اللہ رب العالمین۔ تو وہاں کہیں گے کہ ہم یہی انتظار کریں گے، آپ ہمارے رب نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ایسی شکل میں آئے گا کہ جس شکل میں پہچان لیں گے وہ کہ یہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آ کر کے پوچھے گا تو کہے گا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے۔ پھر وہاں کیا ہوگا کہ جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا اور پھر وہاں سے گزرنے کو کہا جائے گا۔ اور اسی کے بارے میں ایک دن بتلایا تھا، سادان جو شوکا ہے، کانٹا ہے، کانٹا کے بارے میں بتلایا تھا نا، وہی ہے جہاں لوگ بہت تیزی سے بہت سارے گزریں گے، بہت ہے جو جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ جو سادان کانٹا ہے نا، یہ اس کا جو یہ نوکیلا ہوگا، یہ بہت ہے، اس دنیا سے ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک نمونہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں جو ہے اس کی کیفیت اور شکل کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن صحابہ کو بتلایا کہ تم جانتے ہو سادان کو، یہ جو کانٹا ہے شوکا ہے نا، اس کو تم جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں جانتے ہیں۔ پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی سب سے پہلے وہاں سے گزریں گے، یہاں سب سے پہلے گزریں گے۔ حدیث لمبی ہے، بس خلاصہ میں یہ بتانا ہے کہ سب سے لاسٹ میں ایک شخص رہ جائے گا، کہاں؟ جہنم سے نکلے گا اور جہنم کی طرف وہ دیکھ رہا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، یہ لمبی روایت ہے، لاسٹ کی بات ہے یہ، لاسٹ میں وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، یعنی سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا اور سب سے لاسٹ میں جنت میں جائے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرے چہرہ کو جہنم سے پھیر دے، یہ اس کے اندر بدبو ہے اور یہ بدبو برداشت سے باہر ہے نا۔ اس طرح سے وہ اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسے وعدہ لے گا کہ کیا تو اس کے بعد بھی سوال کرے گا، کچھ مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، عہد و پیمان لے گا اللہ رب العالمین کہ تو اب اس کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا کہ نہیں مانگوں گا، اللہ رب العالمین اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جہنم کی طرف سے جب پھیر دے گا نا، تو آگے جنت ہے۔ وہ بندہ کچھ دیر تک خاموش رہے گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ خاموش رہنے کے بعد وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ تو اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ کیا تو بھول گیا اپنا وعدہ؟ تم تو یہ کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں میں سب سے بدترین یا بدنصیب مجھے مت بنا، مجھے اپنے بندوں میں یا اپنے مخلوق میں سب سے بدنصیب مجھے مت بنا، مجھے جنت کے دروازے تک کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا، اس کے بعد بھی سوال کرے گا، کہے گا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے دروازے تک کر دے گا۔ جنت کے دروازے تک جب جائے گا تو اب جنت سے آواز آ رہی ہے، بھائی یہاں مسئلہ ہوگا، کہے گا کہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ جب تک چاہے گا تب تک وہ خاموش رہے گا، وہاں وعدہ کیا ہے نا، وعدہ کیا ہے۔ تو
اللہ رب العالمین سے پھر وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین جنت میں مجھے داخلہ دے دے، جنت میں داخلہ دے دے، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم اپنے وعدے کو بھول گئے ہو، تم دغاباز بن رہے ہو۔ تو وہاں بندہ پھر کہے گا کہ اللہ رب العالمین تم اپنی مخلوقات میں یا اپنے بندوں میں سب سے بد نصیب مجھے مت بنا، جنت کے اندر مجھے داخلے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں ہنسے گا، اللہ رب العالمین اسے وہاں ہنسے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخلے کی اجازت دے گا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جنت میں جب جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ تم جو چاہتے ہو وہ لے لو، جو خواہش چاہیے یعنی جو چاہتے ہو تم، جو خواہش کرنا چاہتے ہو کرو، سب کچھ مل جائے گا تم کو، سب کچھ جو وہ خواہش کرنا چاہے گا نا دے گا۔ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ دنیا کے برابر دے گا، یا یہ بھی آیا حدیث کے اندر کہ دنیا کے برابر 10 گنا دے گا اللہ رب العالمین، 10 گنا دے گا۔ یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں ہنسے گا، اللہ ہنسے گا وہاں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، اس حدیث کے اندر کیا ہے، یہ تو لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ بتایا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے لاسٹ میں نکلے گا اور جنت میں سب سے لاسٹ میں جائے گا، جنت میں سب سے لاسٹ میں جائے گا، اور یہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہاں سے وہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے اندر جب جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، جنت بھری ہوئی ہے، وہ اللہ کے پاس آئے گا واپس، کہے گا اللہ تعالیٰ جنت تو بھری ہوئی ہے، جنت بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا، دوبارہ کہے گا کہ جاؤ جنت خالی ہے جاؤ۔ پھر وہ جائے گا تو اس کو ایسے لگے گا نا کہ جنت بھری ہوئی ہے، پھر واپس آئے گا وہ، پھر کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں بھی ہنسے گا، وہاں بھی اللہ رب العالمین ہنسے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کتنا چاہیے جنت میں، 10 گنا چاہیے، کتنا چاہیے دنیا کے برابر، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں دے گا، جنت کے اندر جائے گا۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین سے ہنسنا ثابت ہے، اللہ رب العالمین وہاں ہنسے گا، گویا کہ یہ مراد ہے۔ اب یہاں جب بندہ جب اللہ رب العالمین سے کہے گا، جب اللہ بار بار کہے گا نا کہ جاؤ جنت کے اندر، تو لاسٹ میں وہ کیا کہے گا، یعنی کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم کو میں 10 گنا دیتا ہوں، 10 گنا دیتا ہوں۔ تو بندہ کیا کہے گا وہاں کہ اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین ہنسے گا، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، کیا حدیث کے اندر فیقول تسخر منی او تضحک منی، کہ تو میرا مذاق کرتا ہے یا مجھ سے ہنستا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو ایسے کیسے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، تمہارے لیے 10 گنا ہے، 10 گنا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کس طرح سے ہنستا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا ثابت ہے۔ اور وہ ایک روایت جس کے بارے میں بتلایا گیا تھا پہلے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا تو کچھ نہیں ملا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کی میزبانی کروائے گا، اس کو لے جائے گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے نا، لے گئے اپنے گھر، اور جا کر کے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، تو بولتی ہے کہ نہیں، تھوڑا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لاؤ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کو کھلا دو، اور بچے جب جاگے تو ان کو سلا دینا، ان کو سلا دینا، اور ہم لوگ ویسے ہی بھوکے رات گزار لیں گے، اور جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو جیسے ہم بیٹھیں تو چراغ کو بجھا دینا۔ تو اس نے اسی ہی کیا نا، چراغ کو بجھا دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر ہنسا، کیسے کہ صبح میں جب یہ دونوں، چونکہ یہ جو ابو طلحہ تھے نا، تو ان کی جو بیوی تھی کون تھی، ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صبح میں آتے ہیں ابو طلحہ جب صبح میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دونوں کے اس عمل سے اللہ رب العالمین تعجب کیا ہے یا ہنسا ہے۔
تو ان دونوں کے اس عمل سے اللہ رب العالمین نے ہنسا ہے، تعجب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے اور اللہ تعجب بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنا ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے۔ کیسے ہنستا ہے اس کی صفت کو، کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں ماننا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ نے کیسے ثابت کیا ہے؟ کیسے ثابت کیا ہے؟ قرآن کے اندر ایسی تو آیت نہیں ہے، لیکن وہ آیت کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رسول تمہیں جو کو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب جو روایت ہے، یہ جو بتلایا گیا ہے عبداللہ بن مسعود اور اسی طرح سے ابو ہریرہ، یہ سب جو روایت ہے یہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہنستا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جسے ہنسنا ثابت ہے۔ خلاصہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اور اللہ کی ہنسنے کی صفت کو ہم نہیں جانتے، کیسے ہنستا ہے اور کس حساب سے ہنستا ہے اس سے ہم لا علم ہے۔ بس ہمیں ماننا ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا یا اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کیا ہے، اس کو ہمیں ثابت کیا جائے گا۔ اور یہ ہنسنا یہ فعلی صفت ہے اللہ کی۔ یہ کیا ہے؟ فعلی صفت ہے، یعنی ہنسنا یہ اللہ کی ایک فعلی صفت ہے، تو ہمیں اس کو ثابت کرنا ہے بغیر تحریف اور بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل، بغیر تکییف کے۔ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر، بہت سارے لوگ معنی اور مفہوم کو عدل بدل کر دیتے ہیں نا ادھر ادھر، یا بہت سارے لوگ تشبیہ بیان کرتے ہیں، تو یہ تشبیہ دینا اور اسی طرح سے اس کے اندر رد و بدل کرنا، معنی کو اصلی معنی سے کسی اور معنی کی طرف لے جانا، یہ پھیرنا، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بات ہے کہ آدمی اس کے اصلی معنی کو آدمی کسی اور چیز پر فٹ کرے اور کہے کہ نہیں یہاں مراد ہنسنے سے مراد فلاں چیز ہے، یا آنے سے مراد فلاں چیز ہے، تو یہ صحیح نہیں، حقیقت پر ہم محمول کریں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔